بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم لاہور کے مشہور ترین بدماش ببو خان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انسان 1990 کی دہائی میں لاہور کے ٹاپ 10 میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کو پولیس نے بہت دفعہ پکڑنے کی کوشش کی مگر یہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ جایا کرتا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کا نمبر موجود ہو تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ ببو خان کا اصلی نام منصور بیگ تھا۔ یہ سیالکوٹ کے علاقہ موری دروازے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا کراچی میں کاروبار تھا۔ یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ اپنے چچا صغیر بیگ کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اس کا یہ چچا بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ والا انسان تھا اور اس کے بہت زیادہ سیاسی تعلقات ہوا کرتے تھے۔ ببو خان نے جب جوانی میں قدم رکھا تو اس کی دوستی مشہور بدماش کالے خان سے ہو گئی تھی۔ جب اس کے والد کو ببو خان کی سرگرمیوں کا پتہ چلا تو وہ اس کو اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ کراچی جا کر یہ اپنے کاموں سے باز نہ آیا اور وہاں کے مقامی بدماشوں کے ساتھ مل کر جرم کی دنیا میں قدم رکھا اور کراچی میں اس کو لوگ چنگیز خان کے نام سے جاننے لگ گئے اور 1978 میں یہ کراچی کا مشہور بدماش بن چکا تھا۔ ببو خان اس وقت کے فیشن کو بھی کاپی کیا کرتا تھا اور یہ فلموں میں دکھائے گئے ہتھیاروں کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کیا کرتا تھا۔ ببو خان جوا اور کاروں کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ 1983 میں ببو خان نے ایک آدمی سے 80 لاکھ روپے چھین کر سیالکوٹ آ گیا۔ یہاں اس نے ایک کوٹھی اور ڈیرا بنایا۔ سیالکوٹ میں یہ ایک ویسپا یوز کیا کرتا تھا۔ 1984 میں جب ببو خان نے نامور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو اس کا اثر و رسوخ اور بھی زیادہ بڑھتا گیا۔ ان دنوں سیالکوٹ میں دو گروپوں کی دشمنی عروج پر تھی۔ یہ ایک گروپ کے ساتھ مل گیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ اس گروپ کا لیڈر بھی بن گیا تھا۔ اس نے اپنا نیٹ ورک تمام شہروں میں پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ 1986 میں اس کے دوست کالے خان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس نے بعد میں کالے خان کا بدلہ بھی لیا اور بعد میں یہ مفرور ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ کیسر جو کہ اس کا دوست تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے 2 دن بعد ببو خان نے اس کا بدلہ بھی لے لیا اور مخالفین کو قتل کر دیا۔ اس کی دہشت اور خوف اب پورے علاقے میں ہو گئی تھی۔ اب یہ کسی بھی امیر آدمی سے جگہ لے لیا کرتا تھا اور اس کو کوئی انکار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ جو اس کو انکار کرتا اس کو یہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ ببو خان پنجاب میں اپنی مرضی سے جو چاہتا وہ کروا لیتا تھا۔ اس نے مخالفین کو جیل میں ہی قتل کروا دیا تھا۔ اس کے گینگ میں بھولا سنیارا، عامر بیگ، ہمایوں گجر، نعیم خان وغیرہ شامل تھے۔ اس نے 1980 میں سیالکوٹ میں اعلان کیا کہ اگر کوئی انسان سیالکوٹ میں نشہ بیچے گا تو یہ اس کو قتل کر دے گا۔ اسی طرح ببو خان نے 2 لوگوں کو نشہ بیچنے کے جرم میں قتل کر دیا تھا۔ یہ پنجاب کے جوا خانوں سے اپنا حصہ بھی لیا کرتا تھا۔ ببو خان غریب پرور انسان تھا اور لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ 1989 میں اس وقت کے تاجر وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس گئے اور ببو خان کی شکایت کی تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ببو خان کو گولی کے آرڈر دے دیے۔ ببو خان پولیس مقابلوں سے تو بچتا گیا مگر اس کے ایک دوست نے گجرانوالہ میں اس کو گولی مار دی تھی اور اس کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا تو پولیس نے اس کو پولیس مقابلے کا رنگ دے کر فائل بند کر دی۔ بعد میں اس کے گروپ نے اس کی موت کا بدلہ بھی لیا۔ اس کی لاش کو پورے سیالکوٹ میں گھمایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ہوتا ہے بدماشی کا انجام۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔